موکسیفلوکسیسین ایک مؤثر اینٹی بایوٹک ہے جو کہ مختلف قسم کے بیکٹیریل انفیکشن کے خلاف استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی کون کون سی فیمس برانڈ ہیں، یہ کتنے اسٹرینتھ میں تیار کی جاتی ہے، یہ کون سی کلاس سے تعلق رکھتی ہے، یہ کس قسم کی جراثیم پر مؤثر طریقے سے کام کرتی ہے اور کس طرح کام کرتی ہے، اسے کن کن بیکٹیریل انفیکشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی ڈوز کتنی چاہیے ہوگی، اس کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس رونما ہو سکتے ہیں، اس کی کیا کانٹر انڈیکیشن ہے، اور لاسٹ میں اس کی فارماکائنیٹکس پر بات کریں گے۔ سب اسی ویڈیو میں صحیح طرح سمجھنے کے لیے پوری ویڈیو دیکھنے کا اہتمام کیا کریں۔ موکسیفلوکسیسین کا تعلق بھی فلوروکوینولونس کلاس سے ہے، جیسے اس میں لیوفلوکسیسین، سپروفلوکسیسین شامل ہے، اسی طرح اس میں موکسیفلوکسیسین بھی شامل ہے۔ کیٹزنگ نے اس کو 3rd جنریشن میں انکلوڈ کیا ہے، جبکہ فوائز میڈیسنل کیمسٹری میں اس کو 4th جنریشن میں انکلوڈ کیا گیا ہے۔ اس کے مشہور برانڈز میں ایویلوکس، ویگاموکس، موکسیفلوکس، موکسیگیٹ، موکسی، ایمفلوکس، موکسیبیکٹ، موفیسٹ، مولوکس وغیرہ شامل ہے۔ یہ آپ کی ٹریٹری کے اعتبار سے مختلف برانڈ نیم کے ساتھ پائی جا سکتی ہے۔ موکسیفلوکسیسین کو ٹیبلٹ فارم میں بھی تیار کیا جاتا ہے، موکسیفلوکسیسین کو آئی ڈراپس کی صورت میں بھی تیار کیا جاتا ہے، اور موکسیفلوکسیسین کو آئی وی ڈرگ کے طور پر بھی یعنی انجیکشن فارم میں بھی تیار کیا جاتا ہے۔ موکسیفلوکسیسین ٹیبلٹ فارم میں 400 ملی گرام فلم کوٹڈ ٹیبلٹس میں آتی ہیں، کیونکہ یہ بیٹر ٹیسٹ ہوتی ہیں اس لیے ان کو فلم کوٹڈ ٹیبلٹ میں تیار کیا جاتا ہے۔ موکسیفلوکسیسین 400 ملی گرام پر 250 ml سولوشن فار انفیوژن فارم میں بھی آتی ہے۔ موکسیفلوکسیسین بھی اور فلوروکوینولونس کی طرح جیسے سپروفلوکسیسین، لیوفلوکسیسین، جس پہ میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں جو آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس پر، یہ بھی اسی طرح ہی ورک کرتی ہے، یعنی اس کا میکینزم آف ایکشن بھی سپروفلوکسیسین ہی کی طرح ہے۔ یہ ڈی این اے گائریز ٹاپو آئزومریز 2 اور ٹاپو آئزومریز 4 کو انہیبٹ کرتے ہیں، اس طرح سے ڈی این اے کی پروڈکشن رک جاتی ہے اور بیکٹیریا کی سیل ڈویژن رک جاتی ہے، اور اس طرح سے بیکٹیریا کی ڈیتھ کاز ہو جاتی ہے۔ کلینکل یوزز آف دا موکسیفلوکسیسین، موکسیفلوکسیسین کے کون کون سے طبی استعمالات ہیں؟ یہ بھی لیوفلوکسیسین کی طرح ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن میں استعمال ہوتی ہے، لوور ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن میں بھی اور اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن میں بھی۔ لوور ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن میں یہ نمونیا، برونکائٹس اور سی او پی ڈی یعنی کوپڈ، جس کو عام طور پر کورونری obstructive pulmonary ڈیزیز کہا جاتا ہے، اس میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ موکسیفلوکسیسین کو اپر ریسپیریٹری انفیکشن میں سینوسائٹس میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اوٹائٹس میڈیا انفیکشن یعنی ایئر انفیکشن میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سائنوسائٹس میں اس کی جو ڈوز ہے وہ 400 ملی گرام ونس ڈیلی یعنی دن میں ایک مرتبہ 7 دنوں تک کے لیے استعمال کرنی ہوتی ہے۔ سانس کی نالیوں کے انفیکشن جسے برونکائٹس کہتے ہیں، اس میں بھی یہ 400 ملی گرام ایک ٹیبلٹ 5 سے 10 دن تک پیشنٹ کو دی جاتی ہے۔ موکسیفلوکسیسین کو ٹی بی کے مرض میں بھی دیا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ سیکنڈ لائن تھیراپی کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اس میں بھی یہ 400 ملی گرام کی ایک ٹیبلٹ دن میں ایک مرتبہ۔ پھیپھڑوں کے انفیکشن کو نیمونیا کہتے ہیں، اس میں اس کی ڈوز 400 ملی گرام یعنی ایک ٹیبلٹ دن میں ایک مرتبہ 10 دنوں تک کے لیے دینی ہوتی ہے پیشنٹ کو۔ موکسیفلوکسیسین کو اسکن اینڈ سافٹ ٹیشو انفیکشن میں بھی دیا جاتا ہے، یعنی جلد کا انفیکشن ہو جیسے سیلولائٹس میں بھی موکسیفلوکسیسین کو پرسکرائب کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ گرام پازیٹیو بیکٹیریا کے خلاف بہت مؤثر طریقے سے کام کرتا ہے۔ موکسیفلوکسیسین کو آفٹر دا سرجری، انجری یا واؤنڈ کے دوران بھی دیا جاتا ہے، میننجائٹس میں بھی دیا جاتا ہے، لیپروکسی میں بھی اس کو دیا جاتا ہے۔ موکسیفلوکسیسین کو خواتین میں پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز کے لیے بھی دیا جاتا ہے، جس میں اس کی ڈوز 400 ملی گرام او ڈی کے حساب سے 14 دن تک لینی ہوتی ہے، یعنی 2 ہفتے۔ لیکن موکسیفلوکسیسین کو اور اینٹی بایوٹکس کے ساتھ ملا کر دیا جاتا ہے پی آئی ڈی کے لیے۔ موکسیفلوکسیسین کو یو ٹی آئی میں نہیں دیا جاتا ہے، جس طرح ہم سپروفلوکسیسین اور لیوفلوکسیسین کو یورینری ٹریک انفیکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، ویسے موکسیفلوکسیسین کو نہیں دیا جاتا، کیونکہ اس کا پرائمری راؤٹ آف ایکسکریشن رینل کے تھرو نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو یو ٹی آئی میں نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی گردوں کا مریض ہو تو ان میں ڈوز ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ واٹ آر دا سائیڈ ایفیکٹس آف دا موکسیفلوکسیسین؟ اور فلوروکوینولونس کی طرح اس کی بھی کامن سائیڈ ایفیکٹ میں شامل ہے وومیٹنگ، ڈائریا، انسومنیا یعنی نیند کا نہ آنا، ہیڈ ایک سر درد کا ہونا، ڈیزینس سر چکرانا۔ اس کے علاوہ موکسیفلوکسیسین لیور فنکشن ٹیسٹ پر اثر انداز ہوتا ہے اور انکریز کرتا ہے ٹرانس امینیزز کو۔ موکسیفلوکسیسین اور فلوروکوینولونس کی طرح QT پرولونگیشن پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، لہٰذا اس کو ایسے ہارٹ پیشنٹ میں استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ واٹ آر دا ڈرگ انٹریکشنز آف موکسیفلوکسیسین؟ موکسیفلوکسیسین کو کون سی ادویات کے ساتھ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس سے اس کا اثر یا تو زیادہ ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا اور سائیڈ ایفیکٹس کے زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو ان ڈرگز میں اینٹی سائیکوٹک ڈرگز جیسے پیموزائٹ شامل ہے، امیوڈیورون ڈرگ شامل ہے،
اس کے علاوہ اس کو ایسپرین کے ساتھ بھی احتیاط سے لینا چاہیے، وارفرین کے ساتھ بھی اس کو احتیاط سے لینا چاہیے، اور مزید ایسے ڈرگس کے لینے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے ضرور کنسلٹ کریں، وہ آپ کو صحیح طرح سے گائیڈ کر دیں گے۔ واٹ آر دا کانٹرا انڈیکیشنز؟ اس کی کانٹرا انڈیکیشن میں شامل ہے کہ موکسیفلاکسیسین یا کوئی بھی فلوروکوئنولون سے کسی کو اگر الرجی ہو تو وہ اس کا استعمال نہ کرے۔ نمبر 2، موکسیفلاکسین کا استعمال لیور کے پیشنٹس میں نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال ایپیلیپٹک پیشنٹ یعنی مرگی کے مریضوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ موکسیفلاکسین کا استعمال ٹینڈن پرابلمز والے پیشنٹ میں بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ٹینڈینائٹس یا ٹینوسائنوائٹس جیسے مسائل کاز کر سکتا ہے۔ موکسیفلاکسیسین ایک براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک ہے جو کہ گرام نیگیٹو بیکٹیریا کے ساتھ ساتھ گرام پازیٹیو بیکٹیریا کے خلاف بھی بہت مؤثر کام کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اسٹیفائلوکوکس اوریس، اسٹیفائلوکوکس ایپیڈرمڈس، اسٹریپٹوکوکس نیمونائی، ہیموفیلس انفلوئنزائی، کلیپسیلا، مورکزیلا کیٹوریلز، انٹیروبیکٹر، مائکوبیکٹیریم جیسے بیکٹیریا کے خلاف بہتر کام کرتا ہے۔ فارماکوکائنیٹکس آف موکسیفلاکسیسین: موکسیفلاکسیسین ویل ایبزارب ہو جاتا ہے جی آئی ٹریک سے، اس کی بایو اویلیبلٹی 85% ہوتی ہے، اس کی پروٹین بائنڈنگ 47% ہوتی ہے، اس کی زیادہ تر میٹابولزم لیور میں ہوتی ہے، اور اس کا ہاف لائف 9 سے 10 گھنٹے ہے۔ موکسیفلاکسیسین کے حوالے سے یہ کچھ خاص انفارمیشن تھی، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔